بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہمارا آج کا یہ لیکچر حسرت موہانی کی ایک غزل پر ہے، اور میں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا حسرت موہانی کا تعارف کرواتی چلوں۔ حسرت موہانی کو رئیس المتغزلین کہا گیا ہے، اور یہ 1857 کو پیدا ہوئے اور 1951 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی تھوڑی سی خصوصیات میں آپ سے شیئر کرتی چلوں۔ ان کے جو کلام کی خصوصیات تھیں وہ یہ ہیں کہ ان کے بیان میں شگفتگی اور خیال کی جولانی، عشق کی رنگینی، حسن کی رعنائی اور سوز و گداز پر مشتمل ہے۔ اور حسرت موہانی کی غزل کو 4 چاند لگا رہے ہیں۔ یہ جو ان کی خصوصیات ہیں، یہ حسرت موہانی کی غزل کو 4 چاند لگا رہی ہیں۔ انہوں نے پہلی دفعہ اردو ادب کو سچ بولنا سکھایا۔ تو اب ہم ان کی غزل شروع کرتے ہیں۔ غزل کا شعر نمبر 1۔ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ برابر کا مطلب ہے لگاتار، اور ترک کرنا چھوڑ دینا، اور کیوں کر کا مطلب ہے کس لیے۔ اب اس کا مفہوم، شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے محبوب سے اپنا تعلق ختم کر لیا ہے، اگرچہ میں اسے فراموش کرنے کی بے حد کوشش کرتا ہوں، لیکن خدا جانے اس کے باوجود وہ مجھے کیوں یاد آتا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ محبوب کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر عاشق نے ترک محبت کا فیصلہ کر لیا، اور یہ کوشش کی کہ وہ دیوانوں کی فہرست سے نکل کر فرزانوں کی فہرست میں داخل ہو جائے گا، مگر عشق کی آگ ایسی لگی ہے کہ جس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جتنا پانی ڈالا جائے اتنی ہی زیادہ قوت سے جلتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں سنگ دل محبوب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فراموش کر دوں گا، مگر ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ اختر شیرانی کے الفاظ میں ایک شعر کہہ رہے ہیں کہ بھولنے کا خیال بھی ایک طرح کی یاد ہے، ہم نہ بھلائے جائیں گے لاکھ ہمیں بھلایا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے محبوب سے اپنا تعلق ختم کر لیا تو وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ یاد آنے لگے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے محبوب سے اپنا تعلق بالکل ختم کر لیا تو وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ یاد آنے لگا۔ اور شاعر حیرت و استعجاب کے لہجے میں پوچھتا ہے کہ اے میرے اللہ تعالیٰ، کیا وجہ ہے کہ میں بھلانے پر بھی محبوب کی یاد میرے دل سے نہیں مٹتی۔ میں اسے لاکھ بھلانا چاہتا ہوں لیکن اس کی یاد میرے دل سے نہیں مٹ رہی۔ اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ نہ چھیڑ اے ہم نشیں کیفیت صہبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں۔ اب اس کے معنی، ہم نشیں ساتھی، کیفیت حالت، اور ساغر کا مطلب ہے جام، اور صہبا کا مطلب ہے سرخ رنگ کی شراب۔ اب ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست، میرے سامنے شراب نوشی اور سرور کی باتیں نہ چھیڑ۔ ان باتوں سے مجھے شراب کے وہ پیمانے یاد آتے ہیں جنہیں پی کر ہم بے خود ہو جایا کرتے تھے۔ اب ہم اس کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح۔ مولانا حسرت موہانی اپنے دوست سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے، شراب نوشی کے بعد کی حالت کا ذکر میرے سامنے نہ کرو۔ ان باتوں سے مجھے وہ شراب کے پیالے یاد آ جاتے ہیں جن کو پینے کے بعد ہم بے خود ہو گئے۔ ہم وقتی طور پر ایسی دنیا میں چلے گئے جہاں ہر طرف مسرت ہی مسرت تھی، رنج و مصیبت و پریشانی نام کو نہ تھی۔ اے میرے دوست، مستی کی اس حالت کے افسانے سنا کر مجھے شراب بے خودی کے ساغر یاد نہ دلاؤ۔ کیفیت صہبا کے افسانوں سے ماضی کی خوشحالی بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ جب مسلمان برصغیر پر حکمران تھے اور امن و سلامتی کی شراب سے سرشار تھے۔ اس دور کا تصور شاعر کو مسرت و شادمانی بخشتا ہے۔ مسلمانوں کے شاندار ماضی کی یاد اس پر ایک کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ اور اس شعر کا ایک پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ مے خانے کے ذکر پر شاعر کو اپنا محبوب یاد آ جاتا ہے۔ اس کے اب 2 معنی نکلتے ہیں۔ ایک تو وہ جب خوشحال تھے اپنے برصغیر میں، تمام مسلمان خوش تھے، ایک تو انہیں وہ دور یاد آتا ہے، اور دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ مے خانے کے ذکر پر شاعر کو اپنے محبوب کی یاد آ جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف۔ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی،
مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ اب اس کا مفہوم، وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات میں محبوب کی یاد سے کئی مہینوں تک غافل رہتا ہوں، مگر جب وہ یاد آتا ہے تو پھر وہ شدت سے یاد آتا ہے۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں ہم۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مولانا اسد موہانی جو تھے، گہری انسانی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عشق و محبت کے معاملات بڑے انوکھے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اب محبوب سے کبھی تعلق نہیں رکھیں گے اور نہ ہی اس کو یاد کریں گے اور اس کی یاد سے ہم دل کو آباد نہیں کریں گے، اور بعض اوقات ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور مہینوں ہمیں محبوب کی یاد نہیں آتی، مگر جب محبوب کی یاد آتی ہے تو پھر وہ اس شدت سے یاد آتی ہے کہ دل اسی کی یاد سے آباد رہتا ہے۔ اس شعر میں اسد موہانی نے انسانی کیفیت کا اظہار بڑے خوبصورت انداز سے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی یاد آئے ہوئے بعض دفعہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، اور جب وہ یاد آتے ہیں تو پھر وہ ہر وقت میرے دماغ اور دل پر چھائے رہتے ہیں۔ بات کہیں ہو، میری زبان سے ذکر اسی کا ہوتا ہے، اور عرصے تک محبوب کی یاد نہ آنے کا سبب شورش و روزگار بھی وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی ذرا فرصت ملتی ہے تو محبوب کی یاد تیرے دل پر دستک دیتی ہے۔ اب شعر نمبر 4، یہ آخری شعر ہے اس غزل کا۔ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ حقیقت کا مطلب ہے اصلیت، اور ترک محبت چھوڑ دینا۔ اب اس کا مفہوم، وہ کہہ کہ محبوب سے تعلق ختم کر دینے کے تیرے دعووں کی حقیقت کھل گئی ہے، کیونکہ تو کبھی اس کو فراموش نہیں کر پاتا۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا اسد موہانی کہتے ہیں کہ میں نے محبوب سے پیار و محبت کے سارے رشتے توڑ دیے۔ میں نے دل پر یہ عہد کر لیا کہ اس کی یاد کو بھول کر بھی دل کے پاس نہ آنے دوں گا، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ میرے ترک عشق کی اصل حقیقت تو اب کھل کر سامنے آئی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں اسے کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ وہ کہہ رہے کہ محبوب سے تمام ناطے توڑنا اور اس سے تعلق ختم کر لینا بظاہر تو آسان لگتا ہے، لیکن ایسا کرنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ محبوب کی یادیں تمام تر شدت کے ساتھ آتی ہیں۔ محبوب کے بغیر زندگی ہر حال میں ایک غم کا سلسلہ ہوتی ہے۔ تو ہمارا آج کا یہ ٹاپک یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔